تو عزیزان محترم، اگر ان کی فضیلت کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر فرمایا سب سے زیادہ حیادار اور سب سے زیادہ حیا والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور فرمایا سب سے زیادہ شجاعت والے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور عزیزان محترم، شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر دوڑتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب کچھ عورتیں جمع تھیں، نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تشریف لا رہے ہیں، فوراً وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ جب اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے جس رستہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ پھر فرمایا اے خطاب کے بیٹے، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے تو گزرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں، فرمایا جتنے بھی جن ہیں اور جتنے بھی شیاطین ہیں وہ اس راستے سے نہیں چلتے جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں۔ اس قدر خوف، دبدبہ۔ اور پھر فرمایا جنت کی بشارت کی بات کی جائے تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باغ کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جو آئے میرے سے اجازت لے کر آئے۔ فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جو دروازے میں ہے اس کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ اور میں نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی اگر کوئی دروازے پر ہے تو اس کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ فرمایا اسی طرح تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں کہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور عزیزان محترم، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثالی شخصیت کہ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب اسلام لایا اس کے بعد ہمیشہ اسلام کو غلبہ رہا۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ وہ اسلام کس طرح لے کر آئے، لیکن جب مسلمان ہو گئے اعلان کیا کہ آج ہم کھلے عام اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے عمر کے سامنے آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ آئے عمر کے سامنے آئے مقابلہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عمر تم جب سے اسلام لے کر آئے ہو، اسلام کو اللہ نے وہ شان اور عزت اور اللہ نے ہمیشہ اسلام کو غلبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے
کہ رسول اللہ نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے، ایک ابو جہل اور ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا. عزیزاً محترم، اگر ہم نظام حکومت کی بات کریں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے ریاست مدینہ، تو عزیزاً محترم سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کیسے واقعی نظام قائم کیا. وہ تھی ریاست مدینہ. آج اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. فرمایا مصر کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر مقرر کیا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. فرمایا وہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرے یا کسی سزا کا مرتکب ہو، اس کو کھلے عام سزا دی جائے. یہ بات عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو کہہ کر کہ گورنر بنا. اچھا، کسی گناہ کا مرتکب ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہو گئے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ تو امیر المومنین کے بیٹے ہیں، ان کو میں سریعام سزا کیسے دے دوں. لہذا روایت ہے کہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن کے گھر گئے اور ان سے پوچھا آپ اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کی کو یہ سزا ہے، اور انہی کے گھر میں سزا دے کر واپس آ گئے. اس بات کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہو گیا کہ عبد الرحمن نے سزا کی ہے، گناہ کا مرتکب ہوا ہے اور گھر میں سزا دے دی. فوراً ایک خط لکھا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے عمر ابن عاص کی طرف، اور فرمایا کہ میں نے جو قوانین اور جو حکم تمہیں دیا تھا آپ نے اس کی خلاف ورزی کی. آپ نے یہ سوچا کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، حالانکہ قانون ہے، حالانکہ سزا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے. خلاصتاً یہ بات کہ حکم دیا کہ عبد الرحمن کو سب کے سامنے سزا دی جائے. عبد الرحمن کو رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹا ہے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سب کے سامنے ان کو سزا دی. فرمایا قانون اگر ہے تو وہ سب کے لیے برابر ہے. اگر کوئی حکم امیر المومنین کی طرف سے ہے تو وہ سب کے لیے برابر ہے. فرمایا حاکم اور محکوم کے ساتھ کیا حکم تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حج کو گئے، ہمارے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. ہم نے خادموں کو کہا کھانا لے کر آؤ، انہوں نے کھانا لا کر رکھ دیا. ہم کھانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خادم کھڑے ہیں اور صحابہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. فوراً صحابہ ان سے پوچھا صحابہ سے کہ یہ خادم کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہ یہ تو خدمت کرنے والے. فرمایا نہیں، خادموں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ. عزیزاً محترم، عدل و انصاف اور مساوات، یہ تھی مثال اس میں ملتی ہے کہ حاکم ہیں اور محکوم